نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم وعلى آل الطاهرين وأصحابه الراشدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صدق الله مولانا العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. پیار و محبت سے بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین. الصلاۃ والسلام علیک یا سید الثقلین وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین. میں اپنے موضوع کی مناسبت سے راکب دوش مصطفیٰ مظہر فیضان مرتضیٰ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول اور امام شہید کربلا حضرت سیدنا امام حسن بن علی علی جدہ و علیہ السلام کی بارگاہ امامت میں اپنے تازے لکھے ہوئے ہدیہ عقیدت سے آغاز گفتگو کر رہا ہوں کہ ابن رسول سید ذی شان ہے حسن. قبلہ چشتی صاحب کی مسجد کا یہ ماحول ہوتا نہیں ہے جو آج آپ نے بنا رکھا ہے. ابن رسول سید ذی شان ہے حسن شیر خدا و سیدہ کی جان ہے حسن. ابن رسول سید ذی شان ہے حسن شیر خدا و سیدہ کی جان ہے حسن. اور چہرہ ہے جن کا ہو بہو عکس رخ رسول. چہرہ ہے جن کا ہو بہو عکس رخ رسول وہ شاہکار حسن کا عنوان ہے حسن. وہ شاہکار چہرہ ہے جن کا ہو بہو عکس رخ رسول وہ شاہکار حسن کا عنوان ہے حسن. اور یکتا بنا گئی انہیں تربیت رسول. یکتا بنا گئی انہیں تربیت رسول. نائب علی کے داعی قرآن ہے حسن. نائب علی کے داعی قرآن ہے حسن. اور تخت اور تاج فخر پہ قربان کر دیا. تخت اور تاج فقر پہ قربان کر دیا. امت پہ آپ کے بڑے احسان ہیں حسن. تخت اور تاج فقر پہ قربان کر دیا. تخت اور تاج فقر پہ قربان کر دیا. امت پہ آپ کے بڑے احسان ہیں حسن. اور جن کو رسول سید امت قرار دیں, جن کو رسول ابنی حاضہ سیدن, جن کو رسول سید امت قرار دیں, جن کو رسول سید امت قرار دیں, ایسے عظیم باخدا انسان ہے حسن. جن کو رسول سید امت قرار دیں. ارے محلے کے امام کا کسی کو سید کہنا اور ہے, نبیوں کے امام کا کسی کو سید کہنا. جن کو رسول سید امت قرار دیں ایسے عظیم باخدا انسان ہے حسن. اور ایسے سخی کے جن پہ سخاوت و ناز ہے. ایسے سخی کہ جن پہ سخاوت کو ناز ہے. دنیا فضل و جود کی پہچان ہے حسن.
دنیا ایسے سخی کے جن پہ سخاوت کو ناز ہے، دنیا فضل و جود کی پہچان ہے حسن، اور ابن بطول آپ کی عظمت کے سامنے یہاں حسینی سادات بیٹھے ہوئے ہیں، امام حسین کی اولاد امجاد بیٹھی ہوئی ہے، اور حسینی سادات مل کر امام حسن کو سلام کر رہے ہیں، اور حسینی سادات کے جد اعلیٰ کو گواہ بنا کر میں کہہ رہا ہوں، ابن بطول آپ کی عظمت کے سامنے، ابن بطول آپ کی عظمت کے سامنے کربل کے تاجدار بھی قربان ہیں حسن۔ ابن بطول آپ کی عظمت کے سامنے کربل کے تاجدار بھی قربان ہیں حسن، اور سرما بنائے آپ کے قدموں کی دھول کو، یہ مقطع ہے، سرما بنائے آپ کے قدموں کی دھول کو، سید کے دل کے بس یہی ارمان ہے حسن۔ سرما بنائے آپ کے قدموں کی دھول کو، سید کے دل کے بس یہی ارمان ہے حسن، تخت اور تاج فقر پہ قربان کر دیا، امت پہ آپ کے بڑے احسان ہیں حسن۔ انتہائی عزت و تکریم، تعظیم و توقیر کے لائق و شرف و مجد کے لائق جگر گوشہ استاذ الاساتذہ، امین امانات مصلح امت، زینت آل رسول، گلے چمنستان سیدہ زہرا بطول، محقق الاصل، استاذ العلماء، حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید حبیب الحق شاہ صاحب کاظمی ضیائی سلطان پوری، مد اللہ تعالی ذلہ العلی علینا بالعفو والعافیت والسعت والعزت واللطف والوقار۔ نائب نام امام حسن ہے، اور چہرہ دیکھو امین حسن سرکار کا نام امام حسن، بولو سرکار کا کہ حسن کہ امین۔ اور دیکھیں امام حسن الزن، یہ تو احادیث آپ کو پتہ ہے کہ امام حسن سرکار کے سر سے لے کر سینہ مبارک تک رسول اللہ کے مشابہ ہیں، اور وہاں سے لے کر پاؤں مبارک تک امام حسین ان کے مشابہ ہیں۔ الگ دیکھو تو حسنین نظر آتے ہیں، ملا کے دیکھو جلوہ سید کونین نظر آتا ہے۔ اور اگر اگلی بات کہوں، ان کو الگ الگ دیکھو، ایک طرف حسن ہے، ایک طرف حسین ہے، اس طرف حسن ہے، اس طرف حسین ہے، یہ بھی شہزادہ، یہ بھی شہزادہ، یہ بھی شان والے، یہ بھی شان والے، یہ بھی امام، یہ بھی امام، یہ بھی نواسہ رسول، یہ بھی نواسہ رسول، یہ بھی علی کا بیٹا، یہ بھی علی کا بیٹا، یہ بھی زہرا کا لال، یہ بھی زہرا کا لال، یہ بھی با کمال، یہ بھی با کمال، یہ بھی با جمال، یہ بھی با جمال، یہ بھی با جرت، یہ بھی با جرت، یہ بھی با غیرت، یہ بھی با غیرت، یہ بھی عزت والا، یہ بھی عزت والا، یہ بھی شرف والا، یہ بھی تمام کمال والا، یہ بھی کمال والا، یہ بھی جود والا، وہ بھی جود والا، یہ بھی کرم والا، وہ بھی کرم والا، یہ بھی عطا والا، وہ بھی عطا والا، یہ بھی نور والا، وہ بھی نور والا، یہ بھی حضور والا، وہ بھی حضور والا، یہ بھی سرور والا، وہ بھی سرور والا۔ ان کو الگ کر کے دیکھو تو علی کی تنویر نظر آتی ہے، دونوں کو ملا کے دیکھو تو محمد کی تصویر نظر آتی ہے۔ بات نہیں بیٹھ سکتے۔ ایک اعلان کروں، یقین کریں آپ جو باہر برآمدے میں بیٹھے ہیں، آج بھی آپ اسی کانفرنس میں آئے ہوئے ہیں۔ آپ بے شک اپنے آپ کو دور سمجھیں، مگر ہم آپ کو اسی کانفرنس کا حصہ سمجھتے ہیں۔ جو بیٹھے ہوئے باہر نظامی ہیں،
تو یہ سارے اسی در کے سلامی ہیں. تو خلص غلامی پر ناز ہے. حضرت چراغ گولڑا نے ایک بڑا پیارا شعر اس موقع پر کہا, کہتے ہیں آنکھیں ساکی کی سلامت میرے دشمن ترسے, آنکھیں ساکی کی. میں سر لگاتا نہیں ہوں, بے سر آدمی ہے, مگر چشتی بندہ رہ بھی نہیں سکتا. کہتے ہیں وہ سر کی جن کے سر میں کچھ ہو, کہتے ہیں وہ سر کی جن کے سر میں کچھ ہو, پلاتے ہیں وہی جن کی نظر میں کچھ ہو. کنگال کیا بھریں گے کسی کے کشکول, دیتے ہیں وہی جن کے گھر میں کچھ ہو. آنکھیں ساکی کی سلامت میرے دشمن ترسے, آنکھیں ساکی کی سلامت میرے دشمن ترسے, دورے پہ مانے ہیں نیت میری بھرنے کے لیے, دونوں پہ سرکار کے دو روئے پیمانے, سرکار کی دو آنکھوں کا نام, ایک آنکھ امام حسن کی صورت میں, ایک آنکھ امام حسین کی صورت میں. یہ جو حسنین ہیں یہ آقا کے دو نین ہیں, یہ حسنین ہیں آقا کے دو نین ہیں. رش کرتے ان پہ کونین ہیں, فخر کرتے دارین ہیں, کیونکہ یہ نبی کے دل کا چین ہے. حسنین کے دو نین پہ سونین تصدق, حسنین کے دو نین پہ سونین تصدق. ارے سونین تو کیا چیز ہے, کونین تصدق, سونین تو کیا چیز ہے, کونین. امام حسن علیہ السلام سیدہ زہرا پاک کی پاکیزہ گود میں, طیب گود میں, طاہر گود میں, اس سٹیج میں سیدہ زہرا کی طہارتوں کا بیان ہوتا ہے, مائی صاحبہ کی عزتوں کا قصیدہ پڑھا جاتا ہے, ان کی طہارتوں کا بیان ہوتا ہے, ان کا ذکر. اور سیدہ طیبہ طاہرہ کی وہ بارگاہ ناز ہے, وہ بارگاہ فتماب ہے, وہ بارگاہ تقدیر, بارگاہ شرف ہے, بارگاہ مجد ہے, بارگاہ اکرام ہے. اقبال نے یہ قصیدہ پڑھ کر, اقبال کہتا آدمی کام کا نہیں رہتا, عشق میں یہی خرابی ہے, کیا پوچھتے ہو مذہب اقبال, یہ گناہگار بوترابی ہے. جو بوترابی فکر کا, جو وفائے حسین کا لمبردار ہے, جو عزت حسن کا پہرے دار ہے, وہ اقبال جو داتا کے قدموں میں ڈگریاں رکھ کے آ کر کہتا ہے نہ کتابوں سے نہ مکتب کے اثر سے پیدا, دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. وہ سیدہ طیبہ طاہرہ ملکہ فردوس بری کی بارگاہ میں نیاز مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ سیدہ کائنات کی بارگاہ اتنی بڑی عزت, مجد, اکرام, شرف, طہارت, وقار والی ہے کہ ان کی بارگاہ کی طہارت کا یہ عالم ہے کہ دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. میں بتاؤں جن کی پاکیزہ گود میں آنے والے ایک حسن ہوں, ایک حسین ہوں, ایک ثانیہ زہرا شریکت الحسین سیدہ زینب کبریٰ ہو, اللہ ہی جانے اس گود کی پاکیزگی اور طہارت کا علم کیا ہو. اللہ ہی جانے, اللہ ہی جانے اس کی طہارت کا علم کیا ہوگا. میں اگر کہوں طہارتوں کی معراج کا نام زہرا,
نبی کے عرش بری کا نام زہرا ہے. امام حسن تشریف لائے گود میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تنویر الازہار, جواہر البحار, باقی آپ کی سیرت میں جو کتابیں ہیں ان پر آپ دیکھ لیں. یہاں تو اہل سنت کی ایسی ایسی مایا ناز شخصیات بیٹھی ہیں, حوالہ کیا دوں میں, آپ سب کو جمع کر کے ان کے حوالے کرتا ہوں. امام حسن کو سرکار دیکھنے کے لیے تشریف لے گئے. سرکار نے اٹھایا اور نبی علیہ السلام نے قریب کیا. ابھی تو کچھ لمحے عمر مبارک ہے, تو اس عمر میں بھی حسن کو سرکار نے اٹھا کر کائنات کو بتا دیا. حسن خود نہیں اٹھا, نبی نے اٹھایا ہوا ہے. قبلہ شاہ صاحب میں حسن خود نہیں اٹھا, نبی نے اٹھایا ہے. وہ ہاتھوں پہ اٹھائے تو نبی نے اٹھایا, سینے پہ اٹھایا تو نبی نے اٹھایا, گود میں اٹھایا تو نبی نے اٹھایا, پشت اقدس پر اٹھایا تو نبی نے اٹھایا, دوش کرم پر اٹھایا تو نبی نے اٹھایا. حسن کو, حسین کو مصطفیٰ نے اٹھایا ہے. خود اونچا نہیں ہوئے, نبی نے اونچا کیا. خود سر بلند نہیں ہوئے, نبی نے سر بلند کیا. خود ممتاز نہیں ہوئے, نبی نے ممتاز کیا. خود جدا نہیں ہوئے, نبی نے جدا گانا مرتبہ دیا. خود اونچے نہیں ہوئے, مصطفیٰ نے اونچا کیا. خود سرفراز نہیں ہوئے, مصطفیٰ نے سرفراز کیا. اور میں فیضان میرے علی کانفرنس میں پبانگے توہل کہنا چاہتا ہوں, حسن حسین نبی کے دوش اقدس پر, مصطفیٰ کے کاندھوں پر اتنے اونچے ہیں. بکرا منڈی والا جس حسن حسین کو محمد نے اونچا کیا ہو, سر مار لے قیامت تک کوئی نیچ ان کو نیچا نہیں کر سکتا. نعرہ ٹھیک ہے, جواب بھی ٹھیک کریں. دیکھو نا, جب سوال دو کا ہے جواب دو کا ہونا چاہیے. نعرہ آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین, دو چیزیں ہیں, ایک آنکھ کی ٹھنڈک ہے, ایک دل کا چین ہے. تو ہم چشتی صاحب پھر جواب بھی دو ہونے چاہیے نا, ایک آنکھ کی ٹھنڈک ہے, ایک دل کا چین ہے. تو اس کا جواب پورا یا حسین نہیں بنتا, جواب یہ بنتا آنکھ کی ٹھنڈک دل کا چین, یا حسن یا حسین. اب لگائے نا, یا سرکار نے اٹھایا. اور امام میں حوالے دے چکا ہوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک کے قریب کیا. اور یہ بھی اگر میں کہہ دوں تو پہلی جو نظر صحیح معنی میں کھلی ہے نا, جس طرح بابا کی نظر رخ مصطفیٰ پر پڑی ہے, اس طرح بیٹے کی نظر بھی رخ مصطفیٰ پر پڑی. رج کے نانا جان کو دیکھا, سرکار نے منہ مبارک کھولا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں سرکار نے زبان اقدس و اطہر و اشرف و انور و اطیب و اعلی و ازکا حضور نے منہ مبارک سے نکالی, امام حسن علیہ السلام کے منہ میں ڈالی. کھجور کی گٹی کا بھی اپنی جگہ موجود ہے, مگر یہ جیسے روایت میں یہ کہ آپ نے منہ مبارک سے زبان نکالی, امام حسن علیہ السلام کے منہ مبارک کی قریب گئی, آپ نے ننے سے ہونٹ کھول لیے اور نانا جان کی زبان کو چوسنا شروع کر دیا. نانا جان کی زبان کو چوسنا شروع کر دیا, جس کی پہلی نظر سرکار کے چہرے پر, پہلی کریم امی جان کے چہرے پر بھی پڑی ہوگی. جب رسول اللہ نے اٹھایا صحیح نظر بھر کے حضور کو دیکھا, پہلی غذا لحاب رسول. ٹھیک ہے جی, اگر یہ روایت قابل قبول نہیں, دوسری لے لیں. کھجور حضور نے چبائی, تو کھجور کے بھی, کھجور کا تو کمال نہیں, لحاب رسول ملا ہے تو تب کمال ہوا. اصل جبار اقبال صاحب کھجور کا کمال نہیں, شاہ صاحب قبلہ کہ جب تک لحاب رسول نہ ملے, فرمایا کھجور کی وہ برکت نہیں جو لحاب حضور کی برکت, وہ پہلی غذا. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کان میں اذان دی, دائیں کان میں اذان, بائیں کان میں اقامت. اس کا مطلب ہے پہلی آواز امام حسن نے رسول اللہ کی سنی, پہلی آواز رسول اللہ کی سنی. اور سنی کہاں سے؟
آغاز اذان کا کہاں ہوتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی اللہ کا نام سنا اور مصطفیٰ کے ہونٹوں سے سنا. فریدی صاحب اللہ کا نام سنا اور رسول اللہ کے ہونٹوں سے سنا. ارے اللہ اکبر کہنا علماء بھی کہتے ہیں، حفاظ، قراء، محققین، اساتذہ، مدرسین، مؤلفین سارے کہتے ہیں، حافظ، قاری، امام، خطیب کہتے ہیں، مگر محلے کے امام کا اللہ اکبر کہنا اور ہے، رسولوں اور نبیوں کے امام کا اللہ اکبر کہنا. اچھا پھر اب یہ بات سنیے، پہلی آواز رسول اللہ کی سنی اور نام اللہ کا سنا. یہ آپ چشتی لوگ زیادہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بابا فرید صاحب کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں. مسعود العالمین حضرت بابا فرید اب رونق بزم میں چشتی سالار قافلہ عارفہ حضرت بابا فرید رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں وہ پتہ ہے نا، کو مٹ کے طالب علم دور لے کے جاتے تھے، جی پانی کھا رہا ہے، آپ نے فرمایا تمہارے سبق حرج ہوتا ہے یہاں رکھ جایا کرو. وہ جو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے پڑھ کر سورہ فاتحہ پھونکی، مٹنے کو پانی میٹھا کر دیا، ساری یہ باتیں آپ کے سمجھ میں ہیں. طالب علم پھر پڑھتے رہے، پسینہ نکل گیا ان کا، چکر آ گئے، مگر پانی کھارے کا کھا رہا ہے. بابا جی سورہ فاتحہ میں کوئی فرق ہے؟ فرمایا فرق نہیں، پڑھنے کے لیے فرید کی زبان چاہیے. میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر فاتحہ پڑھنے میں فرید کی زبان میں اتنا اثر ہے تو اللہ اکبر کہنے میں مصطفیٰ کی زبان میں کتنا اثر ہے؟ ان کی زبان میں کتنا اثر ہوگا. امام حسن نے اللہ کا نام رسول اللہ کے ہونٹوں سے سنا. باقی سب اللہ کا نام لیتے ہیں، وہ سن کر لیتے ہیں، مگر جس نے سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے ان کا اللہ اکبر کہنا یہ اور معنی رکھتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آذان بھی دی اور اقامت بھی آپ کے بھائیں کان میں کی، اور امام حسن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاندھے پر اٹھاتے، امام حسن کو رسول اللہ اپنی چھاتی پر، اپنے سینے پر سلاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پشت پر سوار کرواتے. اور انہی کو سرکار نے دونوں شہزادوں کو فرمایا تھا نا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے کہ دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت الحسن والحسین یلعبان بین یدیہ او فی خجرہ فقلت یا رسول اللہ اتحبہما فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف لا احبہما ہماری خانتای من الدنیا اشمہما او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں میں حضور کے پاس ہوا، حاضر ہوا، مگر دیکھا امام حسن حسین کو. بندہ جالی مبارک کے سامنے کھڑا ہو تو نظر کے ادھر ادھر نہیں کرتا، روضہ انور کے سامنے کھڑا ہو تو نظر ادھر ادھر نہیں کرتا. سرکار کی بارگاہ میں چہرہ زیبا، جلوہ نور سامنے ہے اور حسن حسین کو کیوں دیکھا؟ پھر کئی دفعہ ایسا نا آپ اپنے مرشد کی استاد گرامی کی بارگاہ میں جائیں تو ان کو ملنے کے لیے جائیں، مگر وہ جدھر دیکھ رہے ہوں جو ان کا مرکز نگاہ ہو آپ بھی ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. نرا میں ہی حسنین کو نہیں دیکھ رہا تھا، مصطفیٰ کی نظریں بھی حسن حسین پر ٹکی ہوئی تھی. میں نے عرض کی یا رسول آپ ان سے پیار کرتے؟ یلعبان بین یدیہ، کہ ان کے دونوں ان کے سامنے کھیل رہے ہیں، او فی خجرہ یا گود میں. دیکھو او آگے یہ مغایرت کے لیے ہے، یا گود میں یا سامنے. میں نے اس حدیث کا معنی پوچھا اپنے استاذ کریم مصلح امت استاذ الاساتذہ رونق بزم علم و عرفان ناشر فیضان مہر علی قاسم سوز بابو جی حضرت سید السادات قبلہ عالم پیر سید حسین الدین شاہ صاحب کاظمی، قادری، چشتی، سلطان پوری، گولڑوی متان اللہ بطول حیات ہی. آپ سے جب اس کا میں پوچھا معنی پوچھا، میں نے کہا حضور جو سامنے کھیلتے تھے تو گود میں نہیں، جو گود میں کھیلتے تو سامنے نہیں، یہ معنی میں مغایرت آ رہی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ کبھی سامنے کھیلتے تھے، کبھی کھیلتے کھیلتے چھپنے کے لیے نانا جان کی گودی میں آ جایا کرتے. یہ مقام ہے حسنین کا. فرمایا یا رسول آپ ان سے پیار کرتے ہیں؟ فرمایا کیف لا احبہما، میں کیسے پیار نہ کروں، ہماری خانہ تایا من الدنیا اشمہما،
دنیا میں یہ دونوں میرے پھول ہیں، اشمہما۔ اور ترمذی کی روایت ہے کان النبی یضمہما و یشمہما۔ کانا فعل مضارع پہ داخل ہو پھر فعل مضارع نہیں رہتا، ماضی استمراری بن جاتی ہے، پاسٹ کنٹینیوس ٹینس، گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا بغیر تعطل انقطاع کے جاری رہنا لگاتار وہ ماضی استمراری ہے۔ فرمایا کبھی ایسا ہوا نہیں حسن حسین آئے ہوں اور مصطفیٰ نے سینے سے نہ لگایا ہو، سینے سے بھی لگایا، سونگا بھی۔ اور دیکھیں نا یہاں چشتی صاحب آلے بیت سے بڑی محبت کرتے ہیں، سادات سے بہت محبت کرتے ہیں، صرف محبت نہیں کرتے، عقیدت نہیں کرتے، عشق رکھتے ہیں۔ یہ اگر سادات کے امامہ پیر صاحب بیٹھے ہیں، شاہ صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، ان کے امامے کو کپڑے کو لے کر اگر سونگیں، یہ عقیدت تو ہے، حقیقت نہیں، اس لیے کہ کپڑے سے آج خود خوشبو نہیں آتی، مگر جس کو رسول اللہ سونگ رہے ہیں ایسا ہو نہیں سکتا کہ خوشبو نہ آتی، ایسے ہو نہیں سکتا کہ دکھلاوے کا تصور ہی نہیں ہو سکتا، وہاں تو دکھلاوے کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ سرکار سونگ رہے ہیں، لاملا خوشبو آ رہی ہے، اور پھر فرمایا ہماری خانتایا، یہ میرے پھول ہیں۔ ارے پھول گلاب کا ہو اور خوشبو نہ آئے تو گلاب پر گلا ہے، پھول چمبیلی کا ہو خوشبو نہ آئے چمبیلی پر گلا ہے، پھول موتیا کا ہو خوشبو نہ آئے موتیا پر گلا ہے۔ یہ پھول محمد کے ہیں، جس طرح گلاب میں گلاب کی خوشبو ہے، حسن حسین پھول محمد کے ہیں، ان میں آنے والی خوشبو بھی محمد عربی کی۔ جو بس خوشبو کو سرکار سونگا کرتے تھے، من کرتا خوشبو سونگنے کا، کبھی حسن کے بالوں کو سونگ لیتے، کبھی حسین کے گالوں کو سونگ لیتے۔ ہائے 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 ہائے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رجانا، ہم سرکار کے ساتھ ہیں، باپ آئے مدینہ طیبہ میں آئے، اور جب پہنچے دہلیز فاطمہ سلام اللہ علیہا کے پاس، سرکار کی نظریں دائیں بائیں دیکھ رہی ہیں، فرمایا بیٹا کہاں ہے، بیٹا کہاں ہے، شہزادہ کہاں ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ کون سا شہزادہ؟ فرمایا میرا حسن کہاں ہے، میرا حسن کہاں؟ کہا اتنی دیر در سیدہ زہرا کھلا، امام حسن مجتبیٰ کنگھی کی ہوئی، زلفوں میں تیل لگا ہوا اور آنکھوں میں سرما لگا ہوا، سفید کرتا پہنا ہوا، دوڑ کر تشریف لائے، اس طرح باہیں کھول کر آئے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھٹنوں کے بل زمین پر۔ حضور ورت تصور کرو نا، ہر بات پر تصور کرتے ہو، سرکار نے اپنے مبارک گھٹنے زمین پر رکھے، سرکار نے بھی اپنی باہیں کھول لی، اور چشتی صاحب میں کہنا چاہتا ہوں سرکار کے باہیں نہیں کھلی، جنت کے 8 دروازے بھی کھل گئے، سرکار کی باہیں نہیں کھلی، باب کرم کھل گیا، دروازہ فضل کھل گیا، چوکھٹ عطا کھل گئی۔ خدا کی قسم جہاں مصطفیٰ کے بازو کھل جاتے ہیں وہاں اللہ کی رحمت کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ سینے لگایا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہونٹوں پر ہونٹ رکھا، سینے لگایا، سرکار نے امام حسن علیہ السلام کو سینے لگایا، اور پھر کیا فرمایا؟ یہ بخاری کے الفاظ ہیں، اللہم انی احبہ، دونوں شہزادوں کے بارے میں بھی ہے، مگر یا تنہا امام حسن کے بارے میں ہے، اللہم انی احبہ، یا اللہ مجھے تو اس سے پیار ہو گیا۔ میں چشتیوں والا ترجمہ کروں، چشتیوں والا کروں تو یا اللہ میں اس کو دل دے بیٹھا، جس سے پیار ہوتا ہے تو دل ہی دیا جاتا ہے نا۔ فرمایا یا اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، فحبہ، تو بھی پیار کر۔ پہلی خبر ہے اپنی کیفیت قلب کا بتایا، دوسری منزلہ دعا ہے، یا اللہ تو بھی پیار کر، تو بھی پیار۔ اب بتاؤ سرکار کی دعا رد ہو سکتی ہے؟ یعنی اللہ نے بھی پیار کیا، فرمایا حب من یحبہ، یا اللہ قیامت تک حب من یحبہ، قیامت تک یا اللہ جو حسن سے پیار کرے تو اس سے پیار کر۔ اس کا مطلب یہ ہے حسن خدا کا بھی محبوب ہے، مصطفیٰ کا بھی محبوب ہے، اور قیامت تک نبی کے ارشاد نے نقطہ بتا دیا، راز سمجھا دیا، پردہ اٹھا دیا، فوز و فلاح کا راستہ دکھا دیا۔ جو حسن کا محب بن جاتا ہے وہ خدا کا محبوب بن جاتا ہے۔
اترا رہا ہے بیٹھ کر، اترا رہا ہے بیٹھ کر جس تخت پر یزید، اترا رہا ہے بیٹھ کر جس تخت پر یزید، اس کو خبر کرو کہ یہ صدقہ حسن کا ہے۔ اس کو خبر کرو، ہاں اس کو خبر کرو، اس کو خبر کرو کہ یہ صدقہ حسن کا ہے۔ ہر فقر مست چاہنے والا حسن کا اترا رہا ہے بیٹھ کر جس تخت پر یزید، اس کو خبر کرو کہ یہ صدقہ حسن کا ہے۔ تختوں کی حکومت اور ہوتی ہے، دلوں کی حکومت اور ہوتی ہے۔ یزید تخت پر حکومت کر رہا تھا، حسین دل پر حکومت کر رہے ہیں، اور آج بھی حسین کی حکومت دلوں پر قائم ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولو، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اصدق الصادقین، امام الصحابہ والتابعین، نائب رسول، خلیفہ بلا فصل، حضرت تاجدار صداقت و خلافت، افضل البشر بعد الانبیاء بے تحقیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عصر کی نماز پڑھائی، باہر نکلے، راہ حسن ابن علی ابن ابی طالب یلعب مع الصبیان فی المدینہ، مدینہ کے کوچہ و بازار میں دیکھا امام حسن علیہ السلام بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، دوڑ کے آگے بڑھے، اٹھایا، پکڑ کر کاندھے پہ بٹھا دیا۔ کسی نے کہا تو ہوگا صدیق کیا کر رہے ہیں، بولے ہوں گے مزاج یار نے کہا ہوگا محبوب کی سنت ادا کر رہا، اور کیا رہے ہیں، وقت کافی ہو گیا میں ختم کروں گا۔ فرما رہے ہیں شبیہ بن نبی لیس شبیہ بعلی، ابن اسحاق نے بات کی ہے، شبیہ بن نبی لیس شبیہ بعلی، شبیہ بن نبی لیس شبیہ بعلی۔ کئی دفعہ انہوں نے کس کتاب میں ایک دو دفعہ ہیں، کئی دفعہ زیادہ دفعہ، میں چشتی گولڑوی زیائی بھی ہوں الحمدللہ العظیم، اس لیے کہ ہم ذوق لیتے ہیں نا، جب کسی بات کو دہرانا ہو، ردم میں لے میں اپنی چس ہوتی ہے، جیسے دم ہم دم علی علی دم ہم دم علی علی دم ہم علی، دہراتے ہیں لذت آتی ہے، کیفیت آتی ہے، وہ لذت آتی ہے۔ تو میں صدیقی مزاج کو حیدری رنگ میں پیش کر رہا ہوں۔ فرمایا شبیہ بن نبی لیس شبیہ بعلی، اس زمانے والوں دیکھو، یہ وہ کہہ رہا ہے جس نے نبی کو خاص قربتوں کے لمحوں میں دیکھا، مصلی پر سب صحابہ نے دیکھا، منبر پر سب صحابہ نے دیکھا، حلقہ یارہ میں سب اصحاب باوفا نے دیکھا، غار سور میں گود میں لٹا کر قریب سے صرف صدیق نے دیکھا۔ ہاں میری بات سمجھے نہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں، صرف صدیق نے دیکھا اتنے قریب سے۔ فرمایا لوگو حضرت حسن کی پیشانی دیکھو، پیشانی مصطفیٰ کا تصور کرو، حسن کے نین دیکھو، رسول اللہ کی آنکھوں کا تصور کرو، خد و خال دیکھو، مصطفیٰ کے جمال کا تصور کرو، ہونٹ دیکھو حضرت اور رسول کے ہونٹوں کا تصور کرو، ناک مبارک دیکھو، رسول اللہ کی ناک مبارک کا تصور کرو، رخسار انور دیکھو، رسول اللہ کے رخسار انور کا تصور کرو، جمال جہاں آرا دیکھو، وہاں جلوہ زیبا کا تصور کرو، اور پھر ابو بکر کا یہ نعرہ مستانہ سنو۔ فرمایا شبیہ بن نبی لیسا شبیہ بعلی، لوگوں دیکھو، دیکھنے میں حسن کا چہرہ دیکھو، حسن دیکھو، حسن بیٹا تو علی کا نظر آتا ہے، اس کے چہرے میں سارا جلوہ نبی کا نظر آتا ہے۔